اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اس آیت کو پڑھوں گا، پھر اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ کروں گا، اس کے بعد تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ وا اور ما نہیں، علمنا ہم نے سکھائے، ہو آپ کو، اور ہم نے نہیں سکھائے آپ کو، الشعر شعر، ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، وا اور ما نہیں، ینبغی لہو اور نہ ہی آپ کے یہ لائق تھا، یعنی ہم نے نہ ہی آپ کو شعر و شاعری سکھائی ہے اور نہ ہی یہ آپ کے لائق ہے کہ آپ شعر و شاعری سیکھیں۔ ان ہوا الا ذکر، یہ تو محض ایک نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور کھلم کھلا یا واضح قرآن ہے۔ اب یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے سامنے، کفار کے سامنے توحید کی بات کرتے تھے، آخرت کی بات کرتے تھے، آخرت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی بات کرتے تھے، جنت جہنم کی بات کرتے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہیں، اس طرح شاعر کو شعر بولتا ہے، یہ بھی اسی طرح شعر بولتے ہیں، یعنی وہ شاعر کا لفظ کہہ کے ان سارے احکامات کو بے وزن کرنا چاہتے تھے، بے وزن ٹھہرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو شاعری ہوتی ہے نا، شاعری کے اندر جو ہے وہ مبالغہ آمیزی ہوتی ہے، تخیلات یعنی خیالات ہوتے ہیں اس شاعر کے، جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے اس کو اپنی شاعری میں لے آتا ہے، اور یہ حقیقت سے کوسوں دور ہوتا ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شعر سے نفرت کرتے تھے تو آپ شعروں کو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے یا شعروں کو پہچان بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دے رکھا تھا کہ آپ شعروں کو سمجھتے بھی تھے، شعروں کو جو ہے وہ پہچانتے بھی تھے، لیکن شعر پڑھنے کا ذوق نہیں تھا، شعر پڑھنے کا ذوق نہیں تھا۔ اسی لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کوئی شعر پڑھتے تو اس کے الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے تھے اور شعر کا وزن خراب ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شعر پڑھا اور پڑھتے ہوئے حسب معمول شعر کا وزن صحیح نہ رہا، شعر جو ہے وہ بے وزن ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی تھے، وہ یہ شعر سن کر مسکرائے اور عرض کیا، انی اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست شعر کیوں کر پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی انہوں نے اس کو جو ہے وہ نبوت کے ثبوت کے طور پر لیا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، چونکہ جو اللہ کا رسول ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ صحیح شعر نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے شعر پڑھنے کا آپ کو ذوق نہیں تھا، لیکن شعر فہمی بھی تھی اور شعر شناسی بھی رکھتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ کہ وہ شعر پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تھی، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اس کی مدد فرما حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ وہ شعر کی سمجھ آتی تھی پوری طرح، تو آپ نے یہ الفاظ کہے تھے نا۔ آگے جی آیت نمبر 70 ہے، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، لِيُنذِرَ تاکہ ڈرائیں، من کان حیًّا جو زندہ ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ
اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ آپ ڈرائیں جو زندہ ہے اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ اب اس کے اندر جو زندہ ہے سے کیا مراد ہے؟ زندہ سے مراد ان کی روح کا زندہ ہونا ہے۔ زندہ سے مراد ان کی روح کا زندہ ہونا ہے کہ جسمانی طور پر تو وہ زندہ ہیں، لیکن ایسا بندہ جو روحانی طور پر مردہ ہے اس کے جسمانی طور پر زندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ چلتی پھرتی لاشیں ہی ہیں۔ جو ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، یہ جسمانی طور پر تو زندہ تھے لیکن ان کے اندر روح جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، روحانی طور پر وہ مردہ ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کی انذار و تنذیر کی طرف، آپ کی تذکیر کی طرف دھیان نہیں دیا ہے۔ آیت نمبر 71 کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ اولم يروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ انا، بے شک ہم نے، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، لہم، ان کے لیے، مما عملت ایدینا، اس سے جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، انعامن، چوپاؤں کو، نعم کی جمع ہے انعام، چوپاؤں کو، فہم لہا مالکون، تو وہ اس کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے چوپاؤں کو بنایا ہے تو وہ اس کے مالک بنے بیٹھے ہیں؟ وہ ایسے اپنی ملکیت ثابت کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے پیدا کیے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بکریاں، ہماری بھینسیں، ہماری گائیں، یہ اس جو ہے وہ بھیڑ کے ریوڑوں کا فلاں مالک ہے، اس جو ہے وہ بکریوں کے ریوڑ کا فلاں مالک ہے، فہم لہا مالکون، تو وہ ملکیت کیسے ثابت کر رہے ہیں جبکہ ان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ہے۔ اب یہ بات آگے چل رہی ہے، وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے متی کیے، فَمِنْهَا، تو اس سے، رکوبہم، تو ان پر وہ سواری کرتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے کچھ کا گوشت کھاتے ہیں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، اس میں، منافع، فائدے بھی ہیں، نفع بھی ہے، وَمَشَارِبُ، اور مشرب بھی ہیں، پینے کی گھاٹ بھی ہے، افلا یشکرون، تو وہ شکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب یہاں تک آیت نمبر 71، 72 اور 73 ان کا مضمون ایک جیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوپاؤں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے تو یہ اس کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ انہی چوپاؤں سے کچھ جانور بڑے ہوتے ہیں جن سے وہ بار برداری کا یا سواری کا کام لیتے ہیں، اور انہی میں سے کچھ جانوروں کا وہ گوشت کھاتے ہیں، اور پھر یہی نہیں بلکہ ان کی جو کھالیں ہیں ان سے وہ مختلف طرح کا جو ہے وہ نفع حاصل کرتے ہیں، اور پھر گوشت کو بیچ کے بھی نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ اور وَمَشَارِبُ، اور مشرب ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے دودھ دیا ہے ان جانوروں سے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دودھ ایک مکمل غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں سے ہمیں دی ہے، تو یہ ایک دودھ کی گھاٹ کہہ لیں، اس کے اندر کہا گیا ہے دودھ کی گھاٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو دودھ کی گھاٹ دی ہے، یعنی اتنا دودھ دیا ہے، یہ ایک اس کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ اس سے پیتے ہیں، وہ نفع حاصل کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو وہ شکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ کفران نعمت کیوں کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 74 ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے بنایا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، آلہۃً، معبود، لعلہم ینصرون، کہ شاید وہ ان کی مدد کریں گے۔ پچھلی آیتوں کے اندر یہ جو میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور چوپاؤں کا تذکرہ کیا ہے، اب ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دیں اور اتنے طاقتور جانور ان کے مطیع و فرما بردار کر دیے کہ جو ان سے بہت بڑے تھے، طاقت میں بھی ان کے بڑے تھے، لیکن ان کے مطیع کر دیے اور ان کی بات کو مانتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے تھا،
لیکن انہوں نے شکر بجا لانے کی بجائے کیا کیا؟ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو حاجت روا سمجھنا شروع کر دیا، مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا، اپنی حاجتیں مشکلیں دوسروں کے سامنے رکھنا شروع کر دیں۔ تو جب اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں تو انہوں نے کفران نعمت یہ کیا کہ اللہ کے سوا اوروں کو شریک کر دیا ہے۔ لعلہم ینصرون، کہ شاید وہ ان کی مدد کریں گے۔ آگے اس کی مزید وضاحت کر دی آیت نمبر 75 میں، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون۔ لا يستطيعون، وہ نہیں طاقت رکھتے ہیں، نصرهم ان کی مدد کی، وہم اور وہ، لهم ان کے لیے، جند محضرون، جند ایک لشکر ہے، محضرون جو کہ حاضر کیا گیا ہے، ایک حاضر کیا گیا لشکر ہے۔ اب اس آیت کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ جو ہم ہے نا، وہم اس سے مراد ہے مشرکین، اور لہم سے مراد ہے ان کے معبود۔ ہم سے مراد ہے مشرکین، اور وہ مشرکین لہم ان معبودوں کے لیے جند لشکر ہے، محضرون حاضر، یعنی حاضر لشکر ہیں، حاضر کیے ہوئے لشکر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو معبود بنا کے ان کے سامنے حاجتیں اور اپنی پریشانیاں مصیبتیں رکھتے ہیں کہ یہ ہماری حاجت پوری کریں گے، حالانکہ جو مشرکین ہیں یہ ان کے ساتھ اگر ان کے لشکر ثابت نہ ہوں، یہ ان کے اگر لشکر ثابت نہ ہوں، ان کی خدمت گار نہ بنے تو ان کی کوئی بات نہیں سنتا ہے۔ یہ ان کے لیے خود آستانے تعمیر کرتے ہیں، خود ان کے قبروں پر جھاڑو دیتے ہیں، خود ان کی قبروں پر جا کر لنگر تقسیم کرتے ہیں، ان کو چمکاتے ہیں، ان کو پکا کرتے ہیں، ان کی حمایت میں دوسرے لوگوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے جو ہے وہ جھوٹے قصے لوگوں کو بیان کر کے لوگوں کو ان کا گرویدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر عبادت کرنے والے یہ لوگ جو ہے، جو کہ ان معبودوں کی عبادت کرنے والے یہ جو مشرکین ہیں، یہ اگر نہ ہوں تو ان کی خدائی چل ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک تو اس کا یہ مفہوم ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے ہم سے مراد ہے باطل معبود اور لہم سے مراد ہے مشرکین، یعنی وہ جھوٹے معبود قیامت کے دن کفار کی عبادت کا انکار کر دیں گے، انہیں عذاب دلوانے والے لشکر بن جائیں گے، یعنی اللہ کے حضور وہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ان کو عذاب دے دے۔ دنیا میں بھی یہ لوگ جو ہیں، یہ معبود دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ لا یستطیعون نصرہم، یہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، دنیا میں بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے مسئلے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ان کو 5 تن پاک بنا رکھا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو کوئی بھی کسی کو نہ بچا سکا، اور پھر فرعون اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا فرعون، تو جب وقت آیا تو سب کے سب سمندر میں غرق کر دیے گئے، اور رب الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا خود اپنی مدد کی دعائی دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں مسالے ہیں کہ یہ ان کی دنیا میں بھی جب ان پر مشکل وقت آئے گا، یہ ان کی دنیا میں بھی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ جس طرح آخرت میں ان کی طاقت نہیں ہوگی ان کی مدد کر سکے، اللہ کے سامنے بول سکے، دنیا میں بھی ان کی نہیں ہے۔ اسی پر ہی آج کا ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔